العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا تھا، اور آج کی اس مجلس میں ایک مختصر دراز حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ایک نبی کو دوسرے نبی کے مقابلے پر بڑا چڑھا کر پیش کرنے کی ممانعت کی گئی ہے. حدیث پاک کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنہ قال استب رجل من المسلمین ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري كان في من صعق فأفاق قبلي أو كان في من استثنى الله. وفي رواية فلا أدري أو حوصب بصعقه يوم الطور أو بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وفي رواية أبي سعيد قال لا تخيروا بين الأنبياء متفق عليه. وفي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تفضلوا بين أنبياء الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی موقع پر ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان بد کلامی ہوئی. مسلمان نے کہا کہ خدا کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کے لوگوں میں سے بہتر قرار دیا، اس کے جواب میں یہودی نے یہ کہا، اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ کو جہاں کے لوگوں میں سب سے بہتر قرار دیا. اس پر مسلمان نے طیش میں آ کر یہودی پر ہاتھ اٹھا دیا اور اس کے گال پر تماچا رسید کیا. یہودی شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کے سامنے اپنا اور اس مسلمان کا پورا واقعہ بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو طلب فرمایا اور اس سے صورتحال کی تحقیق کی. اس نے یہودی کے بیان کردہ واقعے کی تردید نہیں کی، مسلمان نے یہودی کے بیان کردہ واقعے کی تردید نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوں کی توں ساری بات بتا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کے بیانات سن کر فرمایا کہ مجھ کو موسیٰ پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن سور پھونکے جانے پر جب سب لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے تو ان کے ساتھ میں بھی بے ہوش ہو کر گر جاؤں گا. پھر سب سے پہلے ہوش میں آنے والا شخص میں ہوں گا، لیکن جب میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہیں، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا اس وقت یہ ہوگا کہ موسیٰ بے ہوش ہو جانے والے لوگوں میں شامل ہوں گے اور ان کی بے ہوشی مجھ سے پہلے ختم ہو چکی ہوگی، یا یہ ہوگا کہ ان کو اللہ نے مستثنا قرار دے دیا ہوگا.
اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑنے والے لوگوں میں شامل ہی نہیں ہوں گے۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اور میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا اس وقت یہ ہوگا کہ طور پر موسیٰ کی بے ہوشی کو قیامت کے دن کی اس بے ہوشی کے حساب میں شمار کر لیا جائے گا، یا یہ ہوگا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑنے والوں میں وہ بھی شامل ہوں گے مگر وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متیٰ سے افضل ہے۔ اور حضرت ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریق کے بیانات سن کر فرمایا تم انبیاء میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہ دو۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ تم خدا کے نبیوں میں کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو۔ یہ حدیث پاک کا مختصر ترجمہ ہوا اور اس کے اندر مختلف باتیں کہی گئی ہیں۔ تشریح کے اندر بہت سی باتیں کہی گئی ہے لیکن ہم چند ہی کی طرف آپ کو متوجہ کریں گے اختصار کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ انی اصطفیتک علی الناس، یعنی اے موسیٰ میں نے تمہیں لوگوں میں سب سے بہتر و افضل قرار دیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کے زمانے کے تمام لوگوں میں سب سے بہتر قرار دیا، لیکن اس یہودی نے حضرت موسیٰ کی برگزیدگی اور افضلیت کے اس مفہوم کو مطلق تمام لوگوں میں سب سے بہتر قرار دیا، لیکن اس یہودی نے حضرت موسیٰ کی برگزیدگی اور افضلیت کے اس مفہوم کو مطلق رکھا اور یہ دعویٰ کیا کہ موسیٰ ہر زمانے کے تمام لوگوں سے افضل اور سب سے بہتر ہے، اور اس طرح اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدگی اور افضلیت کا انکار کیا، اور اسی وجہ سے اس کے مخالف مسلمان کو طیش آ گیا اور انہوں نے اس کے تماچا رسید کیا۔ یا یہ ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مستثنی قرار دیا ہوگا، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور جب قیامت کے دن سور میں پھونک ماری جائیں گی تو تمام آسمان اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے علاوہ ان کے جن کو اللہ تعالیٰ بے ہوش کرنا نہیں چاہے گا، جیسے فرشتے وغیرہ۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں ابھی ہم نے آپ کو بتلایا کہ شراح اکرام نے بہت سی باتیں کہی ہیں۔ صاحب توضیحات نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ لا تخیرونی، کہ دیکھیے انبیاء کے درمیان ایک نبی کو دوسرے نبی پر اس طرح فضیلت دینا نہیں چاہیے جس سے کسی ایک نبی کی شان میں تنقیص آ سکتی ہو، اور یہ تنقیص برحال حرام اور کفر ہے۔ نیز خصوصی طور پر کسی ایک نبی کا نام لے کر اس کی آپ کی تنقیص کی جائے اور کسی دوسرے نبی کے مقابلے میں دوسرے کا نام لے کر اس پر فضیلت اور ترجیح دینا مناسب نہیں ہے۔ ہاں اجمالی طور پر کسی کو افضل قرار دینا جائز ہے۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، زیر بحث حدیث کی تشریح میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی اپنے ملفوظات میں کہ فرض کر لو کسی جگہ تمام انبیاء کرام موجود ہوں، فرض کر لو کسی جگہ تمام انبیاء کرام موجود ہوں اور سب سامنے ہوں، اس وقت کوئی آدمی آمنے سامنے کسی نبی پر دوسرے نبی کی فضیلت دینے کی جرات بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر
غائبانہ طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے تو یہ وہی تقابل اور خصومت کی صورت تھی، جھگڑے کی صورت تھی، جس سے تحقیر کی صورت نکل سکتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے اپنی فضیلت کسی اور نبی پر بیان کرنے سے جو ممانعت فرمائی ہے، یہ اس وقت کی بات تھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مطلق فضیلت کی وحی نہیں آئی تھی۔ بعد میں آپ کی مطلق فضیلت کی وحی آ گئی، لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نبی کے مقابلے میں افضل و اشرف بتانا درست ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے فضیلت دینے کی ممانعت کی ہوگی تو اس کو آپ کے تواضع پر محمول کیا جائے گا۔ اس حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جزئی فضیلت ہے، نہ کہ کلی فضیلت ہے۔ یہ آپ کے تشریح آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، صاحب توضیحات کی، اور صاحب مظاہر حق نے جو کچھ لکھا وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ تم کسی نبی کو کسی نبی پر فوقیت نہ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں نہ کہو کہ فلاں نبی کے مقابلے پر فلاں نبی افضل ہے، اور یہ مطلب اس ارشاد کا ہے کہ تم خدا کے نبیوں میں کسی کو کسی نبی پر فضیلت نہ دو۔ اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ اس ممانعت سے یا تو یہ مراد ہے کہ نفس نبوت کے اعتبار سے کسی نبی کو کسی نبی کے مقابلے پر فضیلت و فوقیت نہ دو، کیونکہ اصل مرتبہ نبوت کے اعتبار سے تمام انبیاء برابر ہیں۔ کیا فرماتے ہیں صاحب مظاہر حق کہ اصل مرتبہ نبوت کے اعتبار سے تمام انبیاء برابر ہے، یا مراد یہ ہے کہ کسی نبی کو کسی نبی کے مقابلے پر اس طرح بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو، اور کسی نبی کی افضلیت کو اس انداز میں بیان نہ کرو کہ دوسرے نبی کی تحقیر اور توہین لازم آئے، کیونکہ یہ چیز یعنی کسی نبی کے تحقیر اور توہین کا مرتکب ہونا یہ کفر ہے۔ اور یا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت اس وقت ارشاد فرمائی تھی جبکہ پیغمبر علیہ السلام کی افضلیت کو ظاہر کرنے والی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ صاحب توضیحات نے لکھا ہے، اور وہی بات آپ کے صاحب مظاہر حق نے بھی لکھی ہے۔ اس وحی کے نزول کے بعد یہ ممانعت ختم ہو گئی، اور یہ بات ثابت قرار پائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نبی کے مقابلے پر افضل و اشرف کہنا درست ہے۔ یہ مختصر کلام تھا اس حدیث پاک سے متعلق، اور آگے حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق فرماتے ہیں وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لاحد ان يقول اني خير من يونس بن متى متفق عليه، وفي روايه للبخاري قال من قال انا خير من يونس بن متى فقد كذب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، بخاری مسلم کی روایت۔ اور بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں تو یقیناً وہ جھوٹا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، یہ عبارت دو احتمال رکھتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص مجھ کو یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس بن متی سے افضل و بہتر نہ کہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ کوئی شخص خود اپنے بارے میں یہ نہ کہے کہ میں حضرت یونس سے بہتر و افضل ہوں، کیونکہ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اور جب کوئی شخص کسی نبی کا ہمسر نہیں ہو سکتا تو نبی سے بہتر افضل ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یقیناً وہ جھوٹا ہے۔
اگر حدیث کے الفاظ کی مراد دوسرے احتمال کی روشنی میں متعین کی جائے تو پھر یہاں جھوٹ سے مراد کفر ہوگا۔ اس طرح کی بات کہنے والا شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص خود کو کسی بھی نبی اور پیغمبر سے بہتر و افضل قرار دے وہ کافر ہے۔ رہی پہلے احتمال کی بات تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کوئی مجھ کو یونس بن متی سے بہتر و افضل نہ کہے تواضع اور کسر نفسی پر محمول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکسار نفس کے طور پر ایسا فرمایا، لہٰذا یہ حدیث اس روایت کی مخالف نہیں ہوں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، انا سید ولد آدم ولا فخر، یعنی میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں یہ بات ازرائے فخر نہیں کہتا بلکہ اظہار حقیقت اور تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں۔ اور حضرت یونس کے علیہ السلام کے تخصیص کی وجہ پچھلے حدیث کی تشریح میں بیان ہو چکی ہے جس کو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ فضیلت کا انبیاء اکرام کے درمیان فضیلت کا معاملہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، البتہ زمانے کے اعتبار سے، لیکن اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کے بعد روایت ہے، مختصر روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں، وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، متفق علیہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو مار ڈالا تھا وہ کفر کی طبیعت لے کر پیدا ہوا تھا، اگر وہ لڑکا زندہ رہتا تو یقیناً اپنے ماں باپ کو کفر سرکشی میں مبتلا کر دیتا، بخاری اور مسلم کی روایت۔ مطلب اس کا یہ ہے بچوں کہ کفر کی طبیعت لے کر پیدا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ بس یہ حدیث اس روایت کے منافی نہیں ہے جس میں فرمایا گیا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا مطلب فطرت انسانی کا ایسی ساخت کا ہونا جو نور ہدایت کی طرف لپکے اور اسلام کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھیں۔ اور یہ بات اس چیز کے منافی نہیں ہے کہ کوئی نومولود بچہ آگے چل کر اپنے ماحول اور اپنے نفس کی گمراہیوں کا اس طرح شکار ہو جائے کہ اس کی وہ استعداد اور صلاحیت دب کر رہ جائے اور وہ اپنی اصل فطرت کے تقاضوں پر قائم نہ رہ سکے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے۔ لفظ خضر خا کے زیر کے ساتھ خضر، اور ایک نسخے میں یہ لفظ خا کے زیر اور داد کے جزم کے ساتھ خضرن منقول ہوا ہے۔ یہ ان کا لقب ہے۔ اصل نام تھا لیان بن ملکان، حضرت خضر کا اصل نام تھا لیان بن ملکان۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے صلبے بیٹے تھے، اور بعض نے ان کو ہفتے واسطہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کہا ہے، اور وضاحت کی ہے کہ ان کے باپ سلاطین میں سے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر ہیں، عمر طویل رکھتے ہیں، عام نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ قیامت کے دن تک زندہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے۔ لیکن بعض بڑے محدثین جیسے بخاری اور عبداللہ بن مبارک وغیرہ نے ان کی حیات ابدی کا انکار کیا ہے۔ جمہور علماء، صوفیہ اور بہت سے صلحاء ان کی حیات کے قائل ہیں۔ نیز حضرت خضر کا بعض صلحاء سے ملاقات کرنا، ان سے ہم کلام ہونا اور خیر و بھلائی کی جگہوں پر ان کا موجود ہونا بہت مشہور ہے۔ مشائخ کے حالات اور کلام میں ان کا بہت ذکر آتا ہے،
اور عجیب و غریب واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کسی مسئلے پر حدیث نبوی کی روشنی میں گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک انہوں نے حضرت خضر کو ہوا پر گزرتے ہوئے دیکھا اور فرمایا قف یا اسرائیل واسمع کلام محمدی، اے اسرائیل ان خضر ٹھہرو، کلام محمدی سنتے جاؤ۔ چنانچہ منقول ہے کہ اس زمانے کے مشائخ میں سے جو بھی حضرت خضر کو ملتا آپ اس کو یہ ہدایت فرماتے کہ شیخ عبد القادر مجلس میں ضرور جایا کرو، کیونکہ ان مجلس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور وہاں فلاح و سعادت حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال یہ حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق مختصر تشریح تھی صاحب مزار حق کی، اور کچھ اس طرح کے تشریحات عربی تشریحات بھی ملتی ہیں، لیکن جیسے ہم نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا کہ روایات مختلف ہوتی ہیں اور ہر روایت اپنے اعتبار سے ایک اثر رکھتی ہیں اور روایت کے اعتبار سے کلام ہوتا ہے۔ آگے کی روایت بھی حضرت خضر ہی سے متعلق ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما سمی الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر کا نام خضر ہے، یعنی سرسبز و شاداب، اس لیے مشہور ہوا کہ وہ ایک خشک اور بنجر سفید زمین پر یا بالکل خشک گھاس پر بیٹھے تو ایک وہ زمین اور وہ گھاس، خشک گھاس ان کے پیچھے سے لہلانے لگی اور وہاں سبزہ پیدا ہو گیا، اور پھر اسی لیے ان کو خضر کہا جانے لگا۔ تو بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں حضرت خضر سے متعلق، اور سرائے حدیث نے مختلف باتیں کہی ہیں، اور تقریباً ہر ایک کی بات قریب قریب جاتی ہے۔ صاحب توضیحات نے بھی یہی لکھا ہے، مرقات نے بھی یہی لکھا ہے، اور صاحب مظاہر حق جدید نے بھی یہی بات کہی ہے۔ تو غرض کے روایت مختلف ہیں اور اسلوب ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اور سب کی باتیں قریب قریب ہی پائی جا رہی ہیں، اور حقائق بہرحال حقائق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو ماننے اور اس پر عمل، اس کو ماننے اور اس پر اعتقاد رکھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں دوسرے حدیث پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.